السلام علیکم حضرات، میں آپ کے سامنے اس وقت ایک ماڈل مدرسہ سسٹم کو متعارف کرانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک نظام تعلیم ہے جس کے ذریعے سے مدارس کی تعلیم کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں دنیاوی یعنی عصری تعلیم کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ مدارس کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی NCERT کی تعلیم میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دونوں کی افادیت بھی بڑھ جائے گی، اور ایک ہی وقت میں دونوں کو پڑھایا جا سکے گا۔ کسی میں کچھ کمی نہیں ہوگی، صرف طریقہ بدلا ہے ہم نے پڑھانے کا، اور جس کے لیے ٹریننگ درکار ہوگی۔ اس ٹریننگ کے بعد یہ دونوں نظام بیک وقت دونوں نظام یعنی تعلیم کو بیک وقت پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ نظام ہم نے KG سے 10ویں کلاس تک کے لیے بنایا ہے۔ 10ویں کلاس تک پورا کرنے کے بعد بچہ پھر کہیں بھی جا سکتا ہے، اور کسی بھی لائن میں، اور اگر وہ طے کرے کہ مجھے نہیں دینی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے تو پھر بڑے مدرسے میں جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ پورا نظام صرف موجودہ مدارس کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور ان میں عصری علوم کو پڑھانے کا طریقہ سکھایا جا سکے، اور اس طرح بچے کو دونوں تعلیم دینی اور دنیاوی ایک ہی وقت میں مل سکے۔ تو اس سلائیڈ میں دیکھیے ہمارا بیسیکلی پمفلٹ ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنا ویژن لکھا ہے کہ دینی تعلیم کے لحاظ سے کمیونٹی کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام مدارس کو مناسب صلاحیتوں سے لیس کیا جائے گا تاکہ وہ جدید تعلیم، قیادت، قوم کی فلاح و بہبود اور سماجی ضروریات کے مراکز بن جائیں۔ وہ دینی اور قومی امیدوں کو متاثر کیے بغیر وقت کی ضرورت کے مطابق سبھی شعبوں میں اور ان کی کارروائیوں میں مسلسل اپ گریڈیشن کے طریقہ کار کو اپنانے والے بن جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بنیادی طور پر مدرسے کی تعلیم کی جدید کاری کا یہ ایک منظم کوشش ہے جو انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت کیا جا رہا ہے فار دی ماڈرنائزیشن آف مدرسہ سسٹم۔ اس کے روشن پہلو جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ٹیچنگ نظام ہے، یعنی اسے اردو میں اگر ہم کہیں مربوط تدریسی نظام ہے، جس میں مدارس میں درس و تدریس کے بہتر فروغ کے لیے جس کو بنایا گیا ہے، اور NCERT نصاب تعلیم کی درس و تدریس بھی اس میں دی جائے گی اسی دینی تعلیم کے ساتھ۔ دوسرا فائدہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ عصری تعلیم کے ساتھ طلبہ کی اسلامی روایات کے مطابق تربیت کی جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک ہیومن کیپٹل یعنی انسانی سرمایہ کا وجود ہوگا، جس میں ذمہ دار اور ایماندار اور امتیازی اور اچھے شہریوں کی جماعت کا قیام ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں ہم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے جس میں اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے تربیت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے مدارس کے اندر جا کر کے پڑھا سکیں۔ اس پمفلٹ میں ہم نے اپنے مقاصد، اپنے اہداف اور اس تدریس نظام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ مقاصد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہیں ہمارے کہ مدارس کو بہتر بنانے کے لیے ان کو مندرجہ ذیل سطور پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وہ یہ ہیں کہ دینی اور جدید تعلیم کے درمیان خلا کو پر کرنا، تعلیمی معیار اور اس کے مقدار کو بڑھانا، معاشرے میں قبولیت پیدا کرنا، فارغین یعنی گریجویٹس
की हम यकजहती पहलू शख्सियत यानी मल्टी फैसेट पर्सनालिटी को उजागर करना, माशरे की मजमूई तरक्की में हिस्सेदारी पैदा करना, क़यादत की किरदार साजी करना, फ़िरक़ा वाराना यकजहती और कौमी इत्तेहाद में मौसर किरदार अदा करना। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी अहदाफ, मुरवजा दीनी तालीम के साथ असरी उलूम सिखाने वाले मदारिस का क़याम करना, मदारिस में दर्स व तदरीस के बेहतर फ़रोग़ के लिए मरबूत तदरीसी निज़ाम यानी कंपोजिट टीचिंग सिस्टम को फ़रोग़ देना, मौसर तदरीस ख़ास तौर पर रिवायती मौज़ूआत के लिए मदारिस के असातिज़ा को तरबियत देना, अवामी बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम को फ़रोग़ देना ताकि लोग इस मिशन की हिमायत करें और समझें कि मदारिस का निज़ाम में तालीम मौजूदा खालिस जदीद निज़ाम तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। फ़ारिग़ीन को कौमी और बैनुल अक़वामी प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास बेदार करने की कोशिश करना, और ये एक नया चूँकि टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये न्यू टीचिंग अप्रोच है जो मदारिस के लिए एक नया तदरीसी तरीक़ाकार है। इसमें हम कंपोजिट टीचिंग करेंगे यानी एक साथ कई मज़ामीन पढ़ाएंगे। इसमें तलबा को दीनी तालीम के साथ असरी तालीम जो NCERT निसाब के तहत होगी दी जाएगी, इसीलिए हमने इसका नाम मदरसा NCERT रखा है, MNCERT। इससे फ़ायदा ये होगा कि तलबा एक ही वक्त में एक से ज़्यादा असनाद हासिल कर सकेंगे, सर्टिफिकेट उनको मिलेंगे, यानी वो 10 सालों में मौलवी की सनद के साथ हाई स्कूल कर लेंगे और जो हिफ्ज़ के काबिल हैं वो मौलवी और हिफ्ज़ की असनाद के साथ हाई स्कूल कर लेंगे। एक और फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की जो है मल्टी लिंगुअल पर्सनालिटी होगी, कसीर लिसानी शख्सियत उनमें पैदा होगी, जिसमें वो अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी को पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। इसे कहते हैं हम LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये सलाहियतें हैं जो इन बच्चों में इसके बाद पैदा होंगी। ये एक हमने मुख्तसर तारुफ पहले कराया था, अब इसको थोड़ा सा हम तफसील से आपको बता दें कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और उनकी बक़ा में मदारिस का एक बड़ा मकाम है, हम इसको पूरी तरह समझते हैं और उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो दुनिया के तकरीबन तमाम हिस्सों में इंतहाई काबिल क़दर काम कर रहे हैं, लिहाजा कोई भी उनकी खिदमत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। ताहम तालीम के मेयार में नतीजे के एतबार से वो कमज़ोर हैं और जदीद दुनिया में ख़ास तौर पर शुमाली भारत में वो बदरजा मिसाली नहीं हैं और निचली सतह पर हैं। इसके अलावा उनमें ज़्यादातर हुकूमत के ज़रिए मंजूर शुदा तालीम के लिए NCERT के कोर्स की तालीम नहीं दे रहे हैं, यानी दीनी तालीम के साथ असरी तालीम में बहुत ज़्यादा कमी है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम अगली स्लाइड में बयान करेंगे। इस स्लाइड में हमने वो वजूहात बयान करने की कोशिश की है जिसकी वजह से मदारिस को इस बात में परेशानी है कि वो दीनी तालीम के साथ कैसे दुनियावी तालीम या NCERT को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो नंबर एक तो वो समझते हैं कि ये उनका काम नहीं है, बल्कि मदारिस का क़याम का असल मकसद सिर्फ़ इस्लामी तालीम की बक़ा, उसका फ़रोग़ देना और उसके मुबल्लिगीन तैयार करना है। अगर वो NCERT कोर्स को शामिल करने के ख्वाहिशमंद भी हों तो उनके पास मदरसे की तालीम के मौजूदा अवकात में कहीं इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आती और नतीजतन दोनों में कमज़ोरी पैदा होती है।
ان کے پاس ان کورسز کو سکھانے والے افراد بھی نہیں ہیں، ان کے پاس NCERT کی تعلیم کے لیے ملازم یعنی ملازم اساتذہ کے لیے مالی وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے اضافی اخراجات برداشت کرنے کے لیے انفراسٹرکچر اور مالی وسائل نہیں ہیں، کیونکہ مدارس میں طلبہ عام طور پر مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ٹیوشن فیس نہیں دے رہے ہیں، اور مدارس کا کل نظام عوام پر مشتمل ہے، اس لیے ان اخراجات کو برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم نے اس مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہم نے اپنے پورے نظام کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس میں مدارس کی تعلیم کے مختلف جائزے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کی تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کام مندرجہ ذیل خطوط پر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نصاب کی جدید کاری۔ نمبر 2، ترسیل تعلیم کی جدید کاری بذریعہ جامع تدریسی نظام، جسے ہم کمپوزٹ ٹیچنگ کا نام دے رہے ہیں، بشمولیت ان چیزوں کے یعنی موجودہ مسائل، بنیادی سائنس کی تعلیم اور جدید مضامین کی تعلیم، جسے ہم عصری علوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے اساتذہ کی تربیت کے ذریعے اس کو کیا جا سکتا ہے، اور آخری چیز ہے درس و تدریس میں جدید طریقہ کار کا استعمال۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی کے تحت مدارس کی جدید کاری کا یہ ایک منظم خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ خاکہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں پورا سسٹم تیار کیا گیا ہے، کیسے ان کو ٹریننگ دی جائے، کس طرح ان کو ٹریننگ دی جائے، کیا ان کو پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے، کیسے ٹائم مینجمنٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری تفصیلات اس سلائیڈ کورس میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ اس چیز کو کی اور وضاحت کے لیے کہ مسئلے کو ہم نے کیسے حل کیا ہے، وہ اس سلائیڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف دینی تعلیم ہے اور ایک طرف عصری تعلیم ہے، اور یہاں بظاہر دونوں تعلیمات کے ایک ساتھ پڑھانے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اس میں دینی تعلیم کے پڑھانے کا طریقہ بدل کے اور ٹائم مینجمنٹ کر کے اس میں گنجائش پیدا کی ہے۔ بغیر یہاں ہم نے ان کے ایک ساتھ پڑھائی کی گنجائش پیدا کی ہے، کوئی چیز کم نہیں کی ہے بلکہ بہتر کیا ہے، تدریسی طریقہ کار کو تبدیل کیا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ دونوں فٹ ہو سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں پڑھائے جا سکتے ہیں، جیسا اس سلائیڈ میں دیا گیا ہے۔ تو دونوں کے جو پورا نظام ہے وہ اس کا جتنا تعلیم ہونی چاہیے وہ پوری ہے، دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، اور اس طرح کس چیز کو کم کیے بغیر ہم نے اس کو بنایا ہے، بلکہ اس میں اور بہتری ہو جاتی ہے اس کو فالو کرنے پر۔ یہ مزید ایکسپلینیشن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کے بائیں طرف جو سلائیڈ ہے اس کے اندر یعنی جو اسے آپ مان لیجئے کہ یہ دینی تعلیم کا ایک نظام ہے، اس کو اگر ہم انالائز کریں تو اس میں کافی گنجائش ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو منظم ہیں اور کچھ چیزیں منظم نہیں ہیں، تو ان کو باقاعدہ منظم کیا گیا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ مل کر کے اس کی کوشش میں ہیں کسی طرح آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکے، اور فائنلی ہم اس دائیں طرف والی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم فائنلی یعنی آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو ارینج کر کے اور سب چیزوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا پورا ٹائم بھی ہمیں ایڈجسٹ ہو گیا، ٹائم ضائع نہیں ہوا ہے، اور ساری پڑھائی دینی اور دنیاوی تعلیم کی اس کے اندر ہو گئی ہے۔ تو عصری مضامین کو حقیقت میں ہم نے ان کے جو آئیڈیاز ہیں، جو کنسیپٹس ہیں، جو بنیادی مضامین ہیں، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ پڑھایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی دینی تعلیم پڑھا رہا ہے وہی ان کو پڑھا سکتا ہے۔ اب یہ رہا یہ اعتراض کہ ہمارے علماء کرام اس قابل نہیں ہیں،
تو ان کو اس قابل بنانا پڑے گا، اور کم از کم پرائمری لیول تک تو ہر عالم دین اس کو پڑھا ہی سکتا ہے۔ اور ہماری جو ٹریننگ کا پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے اندر یہ اسکل پیدا کریں، کہ ان کے اندر یہ ہنر پیدا کریں کہ کس طریقے سے وہ کم از کم پرائمری لیول تک دونوں تعلیم ایک ساتھ پڑھا سکیں۔ اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ماڈل مدرسے کا وجود جو جدید تعلیم کے ساتھ مدارس کی تعلیم میں بھی خود کفیل ہو جائے گا، اور ایسے مدارس قائم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے سارے مدارس ایسے ہو جائیں گے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو بیک وقت دے سکیں۔ پھر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہمارا پورا نظام 10ویں کلاس تک کا ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے۔ کچھ حالات میں 11ویں اور 12ویں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بچہ جو یہ طے کرے گا کہ ہمیں دینی تعلیم ہی پڑھنی ہے، وہ بڑے مدارس میں جا سکتا ہے، اور یہاں اس کو آزادی ہے کہ وہ دنیاوی علوم کی طرف اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جدید خطوط پر اسلامی تعلیمات کے درس و تدریس کی اساتذہ کی تربیت دینے کے لیے اس میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام ہو جائے گا۔ NCERT کے نظام کے مطابق، یعنی مدرسہ NCERT کے مطابق دینی اور عصری تعلیم میں مہارت سے لیس مدارس کے اساتذہ کی بہترین جماعت کا وجود کا قیام ہو جائے گا۔ اسلامی روایت کے ساتھ کم خرچ پر بہترین طالب علموں اور اساتذہ کی جماعتیں تیار ہو جائیں گی جو دینی اور عصری دونوں تعلیمات، دونوں علم رکھنے والے ہوں، کثیر لسانی ہوں، یعنی ان کئی زبانیں جانتے ہوں، نرم گفتار ہوں، بہترین نظریات کے حامل ہوں، اور ان کے اندر قیادت کی خصوصیات ہوں، کیونکہ آج کل قیادت کا فقدان ہے، لہذا ہمارے علماء کی ایسی جماعت کا قیام ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے جو حقیقت میں ہماری صحیح طور پر نمائندگی کر سکیں، قیادت کر سکیں، اور وہ دور اندیش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں عوامی شعور میں اضافہ ہوگا، اور اس طرح ان مدارس کے لیے ان میں یہ تاثر پیدا ہوگا، یعنی عوام میں، کہ یہ مدارس ان کے بچوں کو بیک وقت کم اخراجات پر دونوں قسم کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے زیر اثر بچوں کو ان مدارس میں انشاءاللہ داخلہ کرائیں گے، اور اس طرح ایک انسانی سرمایہ وجود میں آئے گا جس میں ذمہ دار، ایماندار اور امتیازی اور اچھے شہریوں کی جماعت کا اسلامک پرسپیکٹیو میں ان اسلامی نقطہ نظر سے تیاری ہو جائے گی اور تیار ہو جائیں گے۔ یہ بات حالانکہ بتا چکا ہوں پہلے، لیکن پھر دوبارہ اس سلائیڈ میں بتا دوں کہ اس نظام کے تحت 10 سال کی پڑھائی حسب معمول 3 مراحل میں ہوگی۔ پہلا مرحلہ پرائمری ہے جو 5 سال کا ہے، اور جو ماڈرن اسکولنگ سسٹم کا بھی ہے، مدارس کا بھی ہے، نام بدلے ہوئے ہیں۔ دوسرے مڈل ہے جو 3 سال کا ہے، یعنی 6ٹھی 7ویں اور 8ویں، اور تیسرا ثانوی درجہ ہے، سیکنڈری کہتے ہیں، جو 2 سال کا ہے، اور یہ 10 سال مدت ہوئی پوری۔ اس طرح 10 سال کی مدت میں 2 کورس بیک وقت پورا کریں گے بچے، اور ان کی اسناد حاصل کریں گے۔ ایک یہ مولوی حفظ قرآن کے ساتھ ہائی اسکول، یا مولوی اور ہائی اسکول، کیونکہ کچھ بچے حفظ نہیں کر پاتے تو اس لیے وہ مولوی کی ڈگری حاصل کر کے ہائی اسکول کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈگری کہاں سے ملے گی ہائی اسکول کی، تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت موجودہ طور پر تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یا تو ہمارا اسکول کہیں سے ایفیلیٹ ہو جائے، یعنی کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی سے، CBSE سے، ISC سے، یا پھر ہم NIOS کا سہارا لے کر کے اپنے بچوں کو امتحان دلا سکیں، یا کسی دوست کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں۔ اس درمیان میں ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی کہ ہم ایک سینٹرل مدرسہ بورڈ کا قیام کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں اور اس کو قائم کرانے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بیک وقت اس بورڈ ہی کے تحت آپ ہمارے بچوں کو دونوں ڈگریاں مل جائیں گی، اور اس طرح ہمارا تعلیم کا نظام مکمل ہو جائے گا۔ اس سلائیڈ میں ہم نے اور مزید فائدہ بتایا ہے کہ بچے جو سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ 10 سال میں ان سرٹیفکیٹ کے ساتھ ان میں 4 زبانیں، یعنی اردو، عربی، انگریزی اور ہندی میں
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW, इसकी सलाहियत पैदा हो जाएगी। इस निज़ाम के तहत मदारिस के उलमा की इस तरह तरबियत की जाएगी ताकि वो ख़ुद ही इंटीग्रेटेड टीचिंग मैथडोलॉजी, या इसको कंपोजिट टीचिंग मैथडोलॉजी कहिए, बैक वक्त कई चीज़ें एक साथ पढ़ाने का तरीक़ा उनमें आ जाएगा और इसके ज़रिए से वो मुकम्मल मतलूबा तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। इस निज़ाम के तहत ज़्यादा माली वसाइल भी दरकार नहीं होंगे, बल्कि जो मौजूद हो उसमें मामूली तरमीम से काम चल जाएगा। और ये आप हालात बताएंगे कि आपका मदरसा किस लोकेलिटी में है, लोग कितनी फ़ीस दे रहे हैं, ताकि उसी के एतबार से ये चीज़ें उनके लिए मुहैया की जा सकती हैं। कम खर्च के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और जहाँ फ़ीस का अच्छा इंतज़ाम है, फ़ीस अच्छे लोग दे रहे हैं, वहाँ उनके एतबार से उसी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, जैसे मॉडलिंग, कंप्यूटर और दूसरी चीज़ें। इस स्लाइड के बारे में मैं बता ही चुका हूँ पहले कि चूँकि ये निज़ाम सरकार की और कम्युनिटी की उम्मीदों को पूरा करेगा और मदारिस को माली एतबार से ख़ुद कफ़ील बनाएगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और भारत सरकार से भी अपील करते हैं कि एक सेंट्रल मदरसा बोर्ड की तश्कील की जाए, जिसमें इस निज़ाम के तहत चलने वाले मदारिस और उनके डुअल डिग्री प्रोग्राम को तस्लीम किया जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ताकि मुल्क और कौम की तरक्की में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सके। इसके अलावा हम ये भी अपील करते हैं कि तमाम दानिश्वरान कौम और दरमदान मिल्लत अपने वसूक़ और सलाहियत का इस्तेमाल करें और इस मिली ज़रूरत को पूरा करने में भरपूर ताउन फरमाएँ। शुक्रिया, बहुत बहुत, अस्सलाम।